کہ وہ بچیاں جن کے اوپر پریشر ہوتا ہے شادی کا کہ ان کی ایج نکل رہی ہے, شادی کر لو, کبھی کبھار بچیاں سٹینڈ لیتی ہیں, نہیں مجھے پڑھنا ہے, نہیں مجھے ڈاکٹر بننا ہے, نہیں مجھے فلانا کام کرنا ہے, میں نے ابھی نہیں کرنی. یا پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں کسی کو پسند کرتی ہیں, وہ ان کا ہم عمر ہوتا ہے اور وہ اپنی لائف میں اسٹیبلش ہو رہا ہوتا ہے, سو وہاں بھی ایک طرح سے پریشر دیا جا رہا ہوتا ہے, گھر والے کہہ رہے ہوتے جلدی کرو تمہاری عمر نکل رہی ہے, اور پھر وہ جس کے لیے وہ روکی بیٹھی ہوتی ہیں ان کو کوئی اور لڑکی پسند آ جاتی. تو الگ الگ پریشر سے لڑکیاں گزرتی ہیں, آپ کے پاس آتی ہیں. بالکل چھوٹی عمر کی لڑکیاں اس میں زیادہ آتی ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ حالانکہ ان کی عمر ہوتی ہے 17 سال 18 سال, لیکن وہ آ کے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے والدین کے اوپر سے بہت پریشر ہے ہم پہ, اور ہم جو اپنا کریئر پرسیو نہیں کرنا چاہ رہے. اینڈ ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, انہوں نے کہا کہ میں بہت اچھا آرٹ کرتی ہوں اور میں آرٹسٹ بننا چاہتی ہوں, بٹ خاندان سے اتنا پریشر ہے کہ شادی کر لو. تو شی واز گوئنگ تھرو ڈپریشن. ایجوکیشن جو ہے نا وہ بفر ہے, وہ مینٹل النس کے لیے بفر ہے. سو جتنے آپ ایجوکیٹڈ اتنے کم چانسز ہیں آپ کے کہ آپ مینٹل النس سے ڈائگنوز ہوں گے. میرے پاس اچھا, آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں, میں وہی پوچھنا چاہ رہی تھی, اس پہ زیادہ کس کیٹیگری کی لڑکیاں ہوتی ہیں؟ یعنی جو ایک تھوڑا ہوتا ہے طبقہ جو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا, جو خاندان میں اتنی بس اچھا 8ویں تک پڑھ لی, بس میٹرک تک پڑھ لی بس, یا آپ کے پاس زیادہ وہ لوگ آتی ہیں جو زیادہ پڑھ لکھ گئی ہوتی ہیں؟ دونوں آتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ میں دونوں جگہ ہاسپٹل میں بھی کرتی ہوں, آؤٹ پیشنٹ میں بھی کرتی ہوں, تو دونوں طرح کے پیشنٹس آتے ہیں. دی تھنگ از کہ میں نے ایک چیز جو میں اسپیشلی ٹی وی شو پہ بولنا چاہوں گی وہ یہ کہ میں نے اتنی میرڈ خواتین دیکھی ہیں ہو آر گوئنگ تھرو ڈپریشن, انزائٹی, اور وہ صرف اس لیے کیونکہ ان کی ازدواجی زندگی میں ایشوز ہیں. اب میرے پاس ایک پیشنٹ آتی ہیں, انہوں نے شادی کر لی تھی یہ سوچ کے کہ ان کے ہسبینڈ بہت اچھا ارن کریں گے, اس وقت اچھا ارن کر بھی رہے تھے, پھر وہ ڈسیبل ہو گئے. اچھا, اب انہیں ڈسیبلٹی ہو گئی, انہیں پیرالسس ہو گیا. اب وہ بیچاری دھکے کھا رہی ہیں ادھر ادھر کہ جو ہے وہ کسی طریقے سے آئی اسٹارٹ ارننگ, صحیح ہے. اب وہ اس عمر میں جا کر 30s میں جا کر جو ہے وہ اسکریچ سے شروع کری. اگر وہی خاتون کو ایجوکیشن مل گئی ہوتی تو آج انہیں اس طرح دھکے نہ کھانے پڑتے. اس طرح اور سیورل ایگزامپلز ہیں میرے پاس کہ جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ بچی کو ایجوکیشن نہیں ملی تھی صحیح ٹائم پہ, آج ان 30s and 40s شی اسٹرگلنگ. دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں جن کے شوہر فوت ہو گئے, جن کے شوہر ڈسیبل ہو گئے, جن کے شوہر کی جابس چلی گئی, اب وہ نہیں کر پا رہے, وہ خود ڈپریشن انزائٹی کے مریض ہو گئے, ان کو خود کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کی کینسر ہو گیا. تو اس سچویشن میں کیا کریں گی خاتون؟ سو وی ہیو ٹو میک گرلز انڈیپینڈنٹ. اینڈ دین اگین ایجوکیشن, آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ریسرچ شو کرتی ہے کہ وہ لانجیوٹی میں, یعنی کہ آپ کے زیادہ عمر جینے میں بھی ہیلپ کرتی ہے, ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ آپ کی انکم کیا ہے. تو ایجوکیشن تو بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ کہنا کہ نہیں لڑکی کی شادی کر لیتے اس کی ایجوکیشن, آئی تھنک صریحاً زیادتی ہے. آپ اس کو ایک ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ شی از گونا ڈو, کیونکہ دیکھیں ہمیں اچھا کتنے سارے گھرانے ایسے ہوتے ہیں جب خاص طور پہ رشتہ لے کے آتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں, نہیں آپ دے دیں بیٹی ہم پڑھا لیں گے, ہم پڑھا لیں گے, اس طرح وعدے کر کر کے وہ باقاعدہ منتیں کر کے بیٹیاں لے کے جاتے ہیں. لیکن جب ان کی شادی ہو جاتی ہے, بچے ہو جاتے ہیں, سو وہ نہیں اپنی کنٹینیو کر پاتی کوئی بھی ایسی انڈیپینڈنٹ لائف پڑھائی کے حوالے سے, یا اگر کوئی کریئر پرسو کرنا چاہ رہی ہوں. سو بہت سارے پیرنٹس کو بہت اسٹرانگ ہونا پڑے گا اپنی بچیوں کے فیوچر کے لیے, کہ اگر کوئی مطلب باقاعدہ منتیں کرنے والے ہوتے ہیں رشتے کے, دے دیں پلیز ہمیں بیٹی دے دیں. ایک جو سینٹینس میں بہت فریکوینٹلی سنتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نا لڑکیاں نوکری نہیں کرتی. ہمارے گھر میں لڑکیاں, ہمارے خاندان میں, گھر میں نہیں, جی جی ہمارے خاندان میں. شروع ہو جائے فلموں اور ڈراموں والا, ہمارے خاندان میں شادی باہر نہیں. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں پرنسیسز ہیں جو کام نہیں کر سکتی ہیں, شہزادیاں, کیا this is what their mindset. I think انہیں ایسا لگتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا اس کے پرسپیکٹیو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کام کر رہی ہے تو ہماری عزت ہو رہی ہے, پرائڈ پہ کمی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی, پھر ہمارے وہ پرائڈ, لوگ کیا کہیں گے, کیا ہم کمانے کے قابل نہیں ہے کہ ہماری بیٹی گھر سے باہر نکل رہی ہے کمانے کے قابل, بیکاز ڈالر 300 روپے کا ہو گیا, پیٹرول پرائسز زیادہ ہو رہی ہیں, مطلب بڑا مشکل ہو گیا ہے. ایک مرد کی ویکنس سامنے آتی ہے نا, جب ایک عورت جب کمانے نکلتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ اچھا جی یہ مجھے ویک شو کر رہی ہے پوری سوسائٹی کے آگے, تو وہ اپنی مردانگی یا اپنی پرائڈ یا اپنے خاندان کا وہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان میں آج دن تک کسی لڑکی نے باہر
काम नहीं किया तो हमारे यहाँ नहीं काम But करें that तो this sounds really wonderful to me because मैं 12 घंटे काम करती हूँ. I really, और तुम कितने बजे उठती हो सुबह? मैं सुबह 6:30 बजे उठती हूँ. और फिर मतलब 8 घंटे के बाद आप घर. हाँ, लेकिन I मेरे like these families. लेकिन मेरे I लिए like these मुझे ये families. कहता है तुम अपनी मर्जी से कर ही हो काम. मैंने तो जब मैं सुबह उठती हूँ ना, अल्लाह हिम्मत मेरी, तो कहते सो जाओ, छुट्टी कर लो. मैं तुम्हें थोड़ी कह रहा हूँ काम करने को. सो वो मेल जो लोग हैं उनकी ईगो पे आती है, चाहे ज़रूरत हो या ना हो. उनको होता है कि अगर घर की औरत काम करिए तो उनको कभी कभार महसूस होता है